محترم عبدل مجید صاحب، السلام علیکم۔ اہل سنت.net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ بڑا عجیب و غریب سوال آپ نے کیا، نہ جانے کس وہابی اور کس کمبخت نے آپ کے ذہن کو برگشتہ کر دیا۔ آپ نے سوال کیا کہ سورہ یوسف میں شروع کی آیات میں ایک لفظ ہے غافلین، اس سے مراد وہابی یہ لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم نہیں تھا۔ یہ ان وہابیوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ جاہلین اور غافلین میں فرق کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جملہ پڑھیے آپ، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ فرمایا گیا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی میں نازل کیا تاکہ اے لوگوں تم جانو۔ وہ ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اس وہابی سے پوچھئے کہ حضور علیہ السلام کو کچھ علم نہیں، جسے علم نہیں ہوتا اسے جاہل کہا جاتا، غافل نہیں کہا جا سکتا۔ محض لفظی بحث میں بھی آپ اس کو ڈفٹ دے سکتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ جو آدمی نہیں جانتا، ایک لڑکا بالکل ان پڑھ اور جاہل ہے، ہم کیا کہیں گے، یہ علم سے غافل ہے یا علم سے جاہل؟ اگر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بے علم ہوتے تو پھر قرآن مجید کی آیت یہ ہوتی وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ جملہ ہوتا۔ لیکن قرآن مجید میں کیا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے حبیب یہ تم جانتے تو ہو لیکن اس سے تم غافل ہو، لہذا ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو غافل کی ڈیٹیل آپ ذرا لغت پڑھ کے دیکھیے۔ غافل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ واقعہ علم میں ہو اور اس طرف توجہ نہ ہو، اس کو غافل کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی، نہیں تو اب میں آپ کو چند باتیں اور بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر نبی غافل ہو تو اب آگے پڑھیے سورہ یوسف، اذ قال یوسف، اس آیت کا ترجمہ پڑھیے آپ۔ اے میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب یوسف علیہ السلام نے لی ابی ہے، اپنے والد ماجد سے کہا، کیا کہا اپنے والد ماجد سے؟ یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میرے ابا میں نے خواب دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے چاند اور سورج جو ہیں وہ مجھے سجدہ کرتے۔ یہ کہا یوسف علیہ السلام۔ اب سنیے ان کے والد کا جواب۔ والد کہتے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، فیکید لک کیدا، اگر تو نے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان کر دیا تو وہ تیرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لیں گے۔ عبد المجید صاحب اب آپ بتائیے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے منصوبہ بنایا یا نہیں بنایا؟ اور اس کی اطلاع یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی دے دی۔ آ رہے آپ کی سمجھ میں؟ اور آگے آپ چلیے، فرمایا گیا کہ 11 ستارے چاند اور سورج جو ہیں وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کے شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آئیے سورہ یوسف کا دوسرا رکوع پڑھیے۔ دوسرے رکوع میں کیا ہے؟ واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اے ہمارے ابا، ہم یوسف علیہ السلام کو سیر اور تفریح کرانے کے لیے لے جاتے، ہم وہاں لے جا کر سیر تفریح کرانے کے بعد لے آئیں گے۔ اچھا عبد المجید صاحب ذرا غور کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو کنویں میں ڈالنے کے بعد والد ماجی سے کیا بہانہ کیا آن کر؟ آپ بتائیے۔ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جب ان کے بھائی واپس آئے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا ہم یوسف کو لے گئے تھے گھمانے کے لیے اور اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ کہا حالانکہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے یہ واقعہ، اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ یوسف دوسرا رکوع ملاحظہ فرمائی۔ جب لڑکوں نے کہا ابا یوسف کو ہمارے ساتھ کر دو تاکہ وہ سیر و تفریح کرانے کے لیے لے جائیں، تو والد ماجد نے کہا وہ اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے خوف ہے کہ کہیں آن کر تم یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ مجھے بتائیے آپ کتنا واضح ثبوت قرآن مجید موجود ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو لے کر کنویں میں ڈالنے کے بعد جو بہانہ کرنے والے تھے آن کر، وہ بات حضرت یعقوب نے پہلے بتا دی، وہ اخاف یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، تم لے تو جا رہے ہو لیکن آن کر یہ نہ کہہ دینا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ
وہ ان کنت من قبل ہی لمن الغافلین نے وہابیوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ لگتا یہ ہے کہ یہی کم وقت جاہل اور غافل ہیں شریعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کس طرح اہل سنت سورہ فیل کے ترجمے میں لکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ وہابی یہ کہتے ہیں کہ یہاں رسول اللہ کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیت پڑھتا ہوں اور مجھے بتائیے کس کو مخاطب کیا گیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ حضور ہی کو مخاطب کیا ہے میرے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اب بتائیے، ہاتھی والا معاملہ جو تھا وہ اس وقت ہوا کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنے والدہ ماجدہ کے پیٹ میں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس واقعے سے بھی غافل نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت آئی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا الم تری کیف فعل ربک بعاد، عاد ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ حضور سے فرمایا جا رہا، کیا میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ میں کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ قوم عاد پر جو بیت رہی وہ بھی حضور علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے۔ تیسری آیت ملاحظہ فرمائیے، فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ دیکھیے فرمایا گیا میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو ہم نے اب بہت بڑا ملک عطا فرمایا۔ اب بتائیے ان آیتوں میں ان کا مخاطب کون ہے؟ لہذا وہابی جو ہیں وہ نہایت جھوٹے اور مکار ہیں، کبھی ان کے دام میں مت آئیے گا۔